بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفکر المظفر کا سبق نمبر 102 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مفاہیم کی آخری دو قسموں کو، جو کہ مفہوم عدد اور مفہوم لقب کے نام سے مشہور ہے۔ دونوں مختصر آیات سے انشاءاللہ دونوں کو آج کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ الخامس و مفہوم العدد، مفاہیم میں سے پانچواں ہے مفہوم عدد کے نام سے۔ فرماتے ہیں لا شک فی ان تحدید الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحکم فیما عداہ۔ فرماتے ہیں کلام کے اندر ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ جس میں عدد کو بیان کیا گیا، گنتی کو بیان کیا گیا، 2 4 10 15 40 50 100 وغیرہ۔ فرماتے ہیں کلام کے اندر ہمارے سامنے عدد آ جائے، عدد کے ذریعے کسی چیز کی تحدید کی گئی ہے، دوسری جانب سے ہمارے سامنے دلیل آ جائے اور وہ دلیل کیا ہو، اس کے معارض ہو۔ فرماتے ہیں اس صورت میں ہم کیا کریں گے، باب تعارض و تراجی کی طرف رجوع کریں گے، جو کہ یہاں کا مسئلہ نہیں، اس کو انشاءاللہ اصول الفکر المظفر کے چوتھے حصے میں بیان کریں گے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر تعارض ہمارے سامنے نہ ہو، اس صورت میں یہ جو ہمارے سامنے عدد والا جملہ آ رہا ہے، جس کو ہم جملہ عددیہ کا نام دیں گے، آیا اس کا مفہوم ہوگا یا مفہوم نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کلی طور پر ہمارے سامنے اس کی چند صورتیں آتی ہیں۔ اگر تو دلیل خاص اس بات کو بیان کرے کہ زیادتی اور کمی کے اعتبار سے اس کی حد بندی ہے کہ نہ اس سے کم ہو اور نہ اس سے زیادہ، مثال کے طور پر 3 کا عدد ہے اور کہا کہ نہ تو 3 سے زیادہ ہو اور نہ 3 سے کم ہو، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس کا مفہوم ہوگا۔ پہلی صورت کو بیان کرتے ہیں، باقی صورتوں کو انشاءاللہ اگلے صفحے پہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الخامس مفہوم العدد، مفاہیم میں سے پانچواں مفہوم عدد کے نام سے لا شک فی ان تحدید الموضوع بعدد خاص، اگر کسی موضوع کی حد بندی اور تحدید کی گئی ہو کسی خاص عدد کے ساتھ، 2 4 10 15 40 50، فرماتے ہیں لا يدل علی انتفاء الحکم فیما عداہ، فرماتے ہیں اپنے علاوہ دوسرے سے حکم کے منتفی ہونے پہ دلالت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس بات الشیء نفی ما عدا کا تقاضا نہیں کرتا۔ اگر عدد کے ذریعے کسی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی وجہ سے باقیوں سے اس چیز کے حکم کو نفی کر دیا جائے۔ فائزہ کیلا، مثال کے طور پہ اگر کہا جائے کیا ثم ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر ماہ 3 روزے رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے یا مستحب ہے۔ مثال کے طور پہ حکم دیا گیا مولا کی جانب سے کہ تم کیا کرو، ہر مہینے 3 روزے رکھو۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو 3 کا عدد آیا، یہاں پہ اگر کوئی شخص 3 سے زیادہ روزے رکھے، آیا استحباب ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا؟ فرماتے اس صورت میں دیکھیں گے کہ اس کے کوئی معارض دلیل موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اگر تو دلیل معارض ہوئی، فرماتے دونوں کا آپس میں تعارض ہو جائے گا اور اس کو ہم باب تعادل و تراجی میں لے جائیں گے۔ لیکن اگر تعارض نہ ہوا، فرماتے اس صورت میں پھر ہم سوال اٹھائیں گے کہ آیا اس کا مفہوم ہوگا یا مفہوم نہیں ہوگا۔ فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غیر ثلاثۃ الایام، فرماتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے کہ 3 دن روزہ رکھا جائے گا، یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ 3 سے زیادہ روزے رکھنا، غیر ثلاثۃ سے مراد کیا، یعنی چاہے 3 سے کم روزے رکھیں، آپ 1 روزہ رکھیں، یا مثال کے طور پہ 2 روزے رکھیں، یا آپ 3 سے زیادہ 5 روزے رکھیں، 10 روزے رکھیں ایک مہینے میں، فرماتے ہیں کہ 3 کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں ان کے مستحب نہ ہونے پہ دلالت نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں یہ والا جملہ اس بات پہ دلالت نہیں کرے، یعنی کیا مطلب، یعنی اس طرح کے جملے کا ہمارے نزدیک مفہوم ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر تو مفہوم ثابت ہوگا پھر ہی ہم کہہ سکیں گے نا کہ فقط 3 کا حکم ہے، 3 کے علاوہ جو دیگر کے استحباب پہ دلالت نہیں کرتا۔ فلا يعارض الدلیل علی استحباب صوم ایام اخر، پس فرماتے ہیں یہ اس دلیل کے ساتھ معارض نہیں ہوگی جو دیگر ایام کے روزہ رکھنے کے استحباب کو بیان کرے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا مفہوم نہیں ہے، لہذا اگر اس کے مقابلے میں دوسری دلیل آ بھی جائے گی تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ تعارض کس صورت میں ہوگا؟ اگر ہم اس کی مفہومیت کے قائل ہو جائیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ نعم لو کان الحکم للوجوب، اگر کلام میں جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ وجوب کی صورت میں ہمارے سامنے ہو، وکان تحدید بالعدد من جہت زیادت، اور فرماتے ہیں کہ حد بندی ہے کس جانب سے؟ زیادتی کی جانب سے ہو، کہ یعنی اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تحدید ہونی چاہیے عدد کی زیادہ کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ 10 ہے تو 10 سے کم ہونا چاہیے، 10 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ 20 ہے تو 20 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ زیادتی والی حد کیوں لگائی گئی ہے؟ لبیان الحد الاعلی، تاکہ حد اعلیٰ کو بیان کرے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی حد یہ والی ہے۔ فرماتے فلا شبہۃ فی دلالتہ علی عدم وجوب زیادہ، فرماتے اس صورت میں
یہ اس بات پہ دلالت کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ زیادہ سے آگے بڑھنا اس کے لیے واجب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زیادتی کی حد بندی آ چکی ہے. پیچھے ہم نے جو مثال دی تھی وہاں پہ حد بندی نہیں تھی. سم ثلاثۃ ایام من کل شہر، وہاں پہ حد بندی نہیں تھی کہ نہ 3 سے زیادہ ہونا چاہیے نہ 3 سے کم ہونا چاہیے. فرماتے اس صورت میں اس کا مفہوم نہیں ہوگا. لیکن اگر حد بندی آ جائے بلندی کی جانب سے فرماتے اس کا بھی مفہوم ہوگا. دلیل صوم ثلاثین یومن من شہر رمضان، ہمارے پاس دلیل آ جاتی ہے. وہ کیا کہتی ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں 30 روزے رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے. اب چونکہ حد بندی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زیادہ سے زیادہ جو حد بیان کی جا رہی ہے وہ 30 کی ہے، 30 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. بس یہ دلالت کریے اس بات پر کہ صرف 30 روزے رکھنا اس کے لیے واجب ہے، 30 سے زیادہ روزے رکھنا ماہ مبارک رمضان میں اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا، یہ واجب بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہو جائے گا اس کا مفہوم. آگے فرماتے ہیں وَلَكِنْ هَذِهِ الدَّلَالَةُ مِنْ جِهَةِ خصوصیت المورد، فرماتے ہیں یہ ایک خاص مورد میں ہمارے پاس دلیل آ گئی ہے. ہم نے جس طرح پہلے بھی بارہا بیان کی، جب دلیل بیان کریں ہم دلیل کے تابع ہوں گے. دلیل کہہ رہی ہے کہ حد بندی ہو رہی اضافے کی جانب سے، فرماتے ہیں مفہوم ہوگا. دلیل کہہ رہی ہے کہ حد بندی ہوگی کم کی جانب سے کہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، فرماتے ہیں ہم اس کے تابع ہوں گے. دلیل کہتی ہے کہ نہ اس سے کم ہونا چاہیے نہ زیادہ، یعنی کمی کے اعتبار سے بھی حد بندی ہو اور زیادتی کے اعتبار سے بھی حد بندی ہو. فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک خاص مورد میں حکم کو بیان کر رہے ہیں. لا من جہت اصل تحدید بالعدد، فرماتے ہیں کہ عدد کی اصل تحدید کو بیان نہیں کر رہے کہ جہاں پر عدد آ رہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ نہ اس سے کم ہونا چاہیے نہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. چونکہ یہ اصل تحدید کو بیان نہیں کر رہا حتی یکون لنفس العدد مفہوم، جب یہ حد بندی کو بیان نہیں کر رہا فرماتے ہیں یہاں پہ پھر اصل بات آئے گی نہیں کہ آیا خود جملہ عددیہ مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا. تو بس کیا نتیجہ ہوا؟ اگر ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو جو تحدید نہ کرے نہ کمی کے اعتبار سے نہ زیادتی کے اعتبار سے، فالحق ان تحدید بالعدد لا مفہوم له، فرماتے ہیں جہاں پہ بھی عدد کے اعتبار سے حد بندی آ جائے گی اس طرح کے جملے کا اصلا مفہوم ہی نہیں ہوگا. تو کیا نتیجہ نکلا ہمارے سامنے کہ ہمارے سامنے جو مفاہیم میں سے مفہوم عدد ہے اس کا مفہوم نزدیک ثابت نہیں ہوگا. السادس مفہوم اللقب، مفاہیم میں سے چھٹی قسم ہمارے سامنے آتی ہے مفہوم لقب کی. مفہوم لقب کیا ہے؟ فرماتے ہیں لقب وہ والا رقم مراد نہیں جس کو ہم نام وغیرہ مراد دیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے علم ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے، ایک لقب ہوتا ہے. لقب سے مراد یعنی کوئی ایسی خاص صفت جو کسی کی مدحت کی وجہ سے یا اس کی مذمت کی وجہ سے کہی ہے. فرماتے ہیں وہ لقب جو کہ ہم عام اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ہماری مراد وہ نہیں ہے بلکہ ہماری مراد کیا ہے؟ فرماتے سب سے پہلے ہم لقب کا معنی بیان کریں گے، اس کے بعد پھر مفہوم لقب کا معنی بیان کریں گے، پھر بیان کریں گے کہ لقب کا مفہوم ہے یا نہیں ہے، پھر آخر میں بیان کریں گے کہ مفہوم لقب کے متعلق مصنف کا کیا عقیدہ، آیا مفہوم لقب ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا. سب سے پہلے آ جائے گا لقب کا معنی. کیا تعریف ہے لقب کی؟ فرماتے ہیں لقب سے مراد ہر وہ نام اور کنیت ہے جو کہ موضوع الحکم بن رہا ہو. فرماتے ہیں السادس مفہوم اللقب، مفاہیم میں سے آخری مفہوم ہے مفہوم لقب کے نام سے. المقصود باللقب، لقب سے ہماری مراد کیا ہے؟ کل اسم، ہر وہ اسم. اب اس میں فرق نہیں ہے، سواء کان مشتقا ام جامدہ، چاہے وہ مشتق کی صورت میں ہو یا جامد کی صورت میں. چونکہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا جو ہمارے موضوع باس میں شامل ہوگا ہم اس میں یہ نہیں دیکھیں گے مشتق ہے یا جامد ہے، چونکہ نحوی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں لیکن اصول میں اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. جو چیز بھی ہمارے موضوع میں داخل ہوگی چاہے مشتق ہو یا جامد ہو، وقع موضوع الحکم، جو بھی حکم کے لیے موضوع واقع ہو رہا ہو ہر اس اسم کو ہم لقب کا نام دیں گے. کل فقیر فی قول، ویسے اس مثال میں کیا ہے؟ اطعم الفقیر، فقیر کو کھانا کھلاؤ. یہاں پہ الفقیر کیا ہے؟ اسم ہے. فرماتے ہیں یہ اسم ہمارا کیا ہو جائے گا؟ لقب قرار پا جائے گا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَكَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ فی قوله تعالیٰ، اس آیت مجیدہ میں جو لفظ سارق اور لفظ سارقہ آیا ہے فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ جامد کی مثال دی اور فرماتے ہیں کہ یہ مثال دے رہے ہیں مشتق کی. جیسے السارق والسارقہ تو فقطعوا ایدیہما، جو چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی خاتون ہے ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. یہاں پہ السارق و سارق کیا ہے؟ دونوں مفہوم لقب شمار ہوں گے اگرچہ مشتق ہے لیکن فرماتے ہیں یہ دونوں مفہوم لقب، یعنی ہر وہ نام جو حکم کے لیے موضوع واقع ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنے کا حکم، اس کا موضوع کیا ہے؟ سارق اور سارقہ. یہاں کیا اطعام کا حکم ہے اور اطعام کس کے لیے؟ فقیر کے لیے. تو یہاں پہ فقیر اور یہاں پہ سارق اور سارقہ کیا واقع ہو جائیں گے؟ لقب واقع ہو جائیں گے. یہاں تک تو بات ہوگی خود لقب کے معنی کے اعتبار سے. اب آگے سوال آئے گا کہ مفہوم لقب کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھیں گے مفہوم لقب کے بارے میں ہمارے سامنے دو طرح کے اقوال آتے ہیں. ایک ہے اکثر شیعہ سنی علماء کے نزدیک کیا ہے؟ یہ مفہوم نہیں رکھتا
جبکہ بعض حنابلہ کے نزدیک یہ مفہوم رکھتا ہے۔ اب یہ جب بات ہمارے لیے واضح ہوگی، یعنی مصنف بھی خود اس بات کے قائل ہو گئے کہ مفہوم لقب کا مفہوم ہوتا نہیں ہے۔ مفہوم لقب کے مفہوم رکھنے کے بعد پھر اگلا سوال ہمارے سامنے آئے گا کہ مفہوم لقب کا معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں دو باتیں یہاں پہ مد نظر ہیں۔ مفہومیت کے قائل ہونے پر اس کا معنی عنوان کے لیے حکم ثابت ورنہ ثابت نہیں ہوگا، یعنی اگر ہم اس کی مفہومیت کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو عنوان کلامی میں جیسے اطعم الفقیر میں اطعام والا حکم فقیر کے ساتھ خاص ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اطعام والا حکم فقیر کے ساتھ خاص ہے۔ اگر وہ شخص فقیر نہیں ہوگا تو اس کے اوپر پھر اطعام کا حکم بھی نہیں ہوگا اگر ہم اس کی مفہومیت کے قائل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حنابلہ اس کی مفہومیت کے قائل ہیں۔ لیکن اگر ہم قائل نہیں تو جیسا کہ مصنف خود اس میں شامل ہے کہ مصنف قائل نہیں ہے، مطلب قائل نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا، باقی عناوین کے لیے سکوت ہوگا۔ یعنی جب ہم نے کہا اطعم الفقیرہ، فقیر کو کھانا کھلاؤ، فرماتے ہیں اس کا انحصار ہے، بلکہ مطلب ہے فقیر کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ اچھا فقیر اگر نہ ہو کوئی اور ہو، آیا اس کو کھانا کھلایا جائے نہ کھلایا جائے؟ فرماتے ہیں نفی اور اس بات کے اعتبار سے یہاں پہ سکوت ہوگا، نہ نفی ثابت ہوگی نہ ہی ہمارے نزدیک اس بات ثابت ہوگا۔ فرماتے ہیں ومعنی مفہوم اللقب نفی الحکم اما لا يتناولہ عموم الاسم۔ فرماتے ہیں مفہوم لقب کا معنی کیا ہے کہ حکم کی نفی کرنا اس چیز سے کہ جس کو اسم کی عمومیت شامل نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے دیگر مفاہیم میں بھی تعریف بیان کی تھی کہ جو چیز اس کلام کے اندر جو موضوع میں شامل نہیں ہے اسے نفی کرنا، یہی کیا کہلاتا ہے، مفہوم کہلاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں بعد ان استقشلنا فی دلالت الوصف علی المفہوم۔ فرماتے ہیں جب ہم نے، تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، جب ہم نے مفہوم وصف کی مفہومیت میں اشکال وارد کر دیا اور ہم اس بات کی قائل ہوئے کہ مفہوم وصف کا مفہوم ہوتا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب وصف کے عدم مفہوم کے قائل ہو گئے تو فرماتے ہیں یہ مفہوم لقب تو اس کا بچہ ہے، فعدم دلالت اللقب اولا۔ فرماتے ہیں کہ پس مفہوم لقب کے مفہوم نہ ہونے پہ بطریق اولا دلالت کرے گا۔ کیوں؟ فرماتے فَإِنَّ نَفْسَ مَوْضُوعِ الْحُكْمِ بِعِنْوَانِهِ۔ فرماتے فقط حکم کے موضوع کا آ جانا اپنے عنوان کے ساتھ لا يشعر بتعلیق الحکم علیہ۔ فرماتے فقط عنوان کے ساتھ موضوع الحکم کا آ جانا اس حکم کی تعلیق پہ اور اس کی علیت کی جانب اشارہ نہیں کرتا۔ وہی وہ جو 4-5 دلیلیں مفہوم وصف میں بیان ہوئی تھی انہی کی جانب اشارہ کریں کہ وہ جو ساری دلیلیں وہ ساری کی ساری یہاں پر بھی آ جائیں گی، اور جس طرح مصنف نے مفہوم وصف میں ان ساری دلیلوں کو باطل قرار دیا تھا یہاں پر بھی اسی انداز میں ان ساری دلیلوں کو باطل قرار دے دیں گے۔ فرماتے فقط کلام کے اندر موضوع الحکم کا آنا یہ مشعر علیت قرار نہیں پاتا، فضلاً عن ان یکون لہ ظہور فی الانحصار، چاہے جائے کہ ہم اس کے انحصار میں اور حصر میں ظہور کی بات کریں۔ جس طرح کہ ہم نے گزشتہ میں کہا تھا کہ ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں کہ ہر مقام پہ کہ جہاں پر بھی کلام کے اندر حکم آ جائے تو وہ اس کی علیت کی جانب اشارہ کرے۔ فرماتے ہیں یہ ہر مقام پہ آسان ہوتا نہیں ہے، جب یہ ہوتا نہیں ہے فرماتے ہیں اس کے ظہور کی بات ہم پھر نہیں کر سکتے۔ جب ظہور کی بات نہیں ہے تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس کا مفہوم بھی ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہوگا، چونکہ یہ بات ہم مفہوم وصف میں بیان کر چکے کہ اس کا مفہوم نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں جب یہ صورتحال مفہوم وصف میں ہے تو اسباب طریق اولا مفہوم لقب میں بھی اس کا ظہور ثابت نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں نعم غایت ما یفہم باللقب۔ فرماتے ہیں پھر کلام میں لقب آنے کا فائدہ کیا؟ اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ جناب جب آپ اس کے مفہوم کے قائل ہے ہی نہیں تو کلام کے اندر لقب لانے کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو میں سے سمجھ سکتے ہو کیا ہے، عدم تناول شخص الحکم۔ دیکھیں یہاں پہ طبیعت الحکم نہیں کہا کہ حکم طبیعی ہے، وہاں جو بات ہم نے مفہوم وصف میں کی تھی وہی بات یہاں پہ آ جائے گی کہ وہاں پہ میں نے کہا تھا اگر تو حکم طبیعی کی بات ہو تو پھر ہم اس کے مفہوم کے قائل ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن وہاں پہ شخصی حکم ہے کہ جو کلام کے اندر واقع ہے صرف اسی کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی بات نہیں ہو رہی، حکم کو اس کے ساتھ منحصر نہیں کیا جا رہا۔ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو لقب سے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہے، عدم تناول شخص الحکم لغیر ما یشملہ عموم الاسم۔ فرماتے ہیں عموم اسم جس چیز کو شامل ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے یہ حکم ثابت نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اور کسی چیز کو اس لقب سے ثابت نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں وَهَذَا لَا كَلَامَ فِيهِ۔ فرماتے ہیں کہ اس میں تو کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اما عدم ثبوت نوع الحکم لموضوع آخر، اگر ہم دوسرے موضوع کے بارے میں سوال کریں آیا اس کے لیے یہ لقب والا حکم ثابت ہو یا ثابت نہیں ہوگا؟ فرماتے فلا دلالت لہ علیہ اصلاً اس کی اس بات پہ دلالت موجود نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات الشیء
نفی ما ادا کا تقاضا نہیں کرتا۔ جب آپ نے حکم شخصی کلام کے اندر جیسے اطعم الفقیر میں کیا کر دیا، آپ نے اطعام کا حکم فقیر کے لیے ثابت کر دیا، فرماتے ہیں کہ وہاں پہ صرف اطعام کا حکم ثابت کر دینا اس بات کی دلیل نہیں ہوگا کہ یہ اطعام والا حکم جو ہے وہ دیگر کسی اور موضوع کے لیے ثابت نہیں ہوگا، اس بات تو شے نفی ما ادا کا تقاضا نہیں کرتا۔ آگے فرماتے ہیں وقد قیل، بعض افراد نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، کون سا، کہ انا مفہوم اللقب اضعف المفہومات، کہ جتنے بھی مفہومات کے ہیں سارے کے سارے ان میں سے سب سے کم تر اور ضعیف ترین مفہوم ہے وہ لقب کا مفہوم ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ قول معتبر نہیں، اسی لیے میں نے اس کو قیلہ سے تعبیر کیا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، مفہوم عدد میں اگر دلیل اس کی قلت یا کثرت کی تحدید کرے تو اس کا مفہوم ثابت ہو جائے گا۔ تحدید سے قطع نظر اگر کوئی عدد آ جائے یعنی اس کی حد بندی نہ ہونا قلت کی جانب سے نہ ہی کثرت کی جانب سے، تو فرماتے ہیں مصنف کے نزدیک اس کا مفہوم ثابت نہیں ہوگا۔ یعنی کیا آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں اگر دلیل آ جائے فابہا، اگر دلیل نہ ہو تو مفہوم عدد کا مفہوم ثابت نہیں ہوگا۔ لقب سے مراد کیا ہے، ہر وہ نام ہے جو کہ موضوع الحکم بن رہا۔ مفہوم لقب کے بارے میں ہمارے سامنے دو نظریے، بعض کے نزدیک مفہوم رکھتا ہے، بعض کے نزدیک یہ مفہوم نہیں رکھتا۔ مصنف کے نزدیک جو دلیلیں مفہوم وصف میں پیش کی وہ ساری کی ساری مفہوم لقب میں بھی آ جائیں گی، اور اسی انداز سے مصنف جو ہے تمام دلیلوں کو باطل قرار دے رہے ہیں۔ چونکہ مصنف نے تمام دلیلوں کو باطل قرار دیا تھا لہٰذا وہ مفہوم لقب کی مفہومیت کے قائل بھی نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔